مطلب عمران خان صاحب کو انگیج نہیں کریں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی سپورٹ نہیں ملے گی اگر یہ اسٹیٹ کے خلاف کوئی چیلنج کر رہا ہے, ٹیررزم ہو رہی ہے. اسٹیٹ کے لیے ہم ہمیشہ پہلے آتے ہیں پاکستان کے لیے, لوگوں کے لیے, لیکن طریقہ کار ہے نا. فار ایگزامپل اگر آپ گور کو یا سلمان کو یا وقاص کو لیتے ہیں تو دے ہیو نو, ان کی ورتھ اتنی نہیں ہے. جو عمران خان صاحب کی سے ہے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. پی ٹی آئی میں عمران خان ہے اینڈ دیٹس آل, ورکرز ہیں. تو آپ نے ان شخصیات کو, اس پہ میں نواز شریف صاحب پہ بھی آتا ہوں, ان شخصیات کو انڈلج کرنا ہوتا ہے پولیٹیکلی جن کی لوگ بات سنتے ہیں. جیسے اب اس پولیٹیکل کمیٹی میں جو یہ قومی سلامتی کمیٹی میں نواز شریف صاحب نہیں تھے, اس میں محسن نقوی نہیں تھے. سو دس از ون, ایٹ لیسٹ میرا امپریشن یہ ہے کہ انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا. ورنہ یہ دونوں حضرات وہاں پہ اگر ان کی دیکھیں نا, ملک کا وزیر داخلہ ہے, وزیر دفاع کہہ رہا ہے میرا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. So there is lot disorder in the government quarters. So issue یہ ہے کہ اگر آپ نواز شریف کو نہیں بلاتے اور عمران خان کو نہیں بلاتے تو پھر یہ پولیٹیکل کنسنسس کس بات کا ہوگا؟ کیونکہ شہباز شریف ہو گئے یا مریم ہو گئے, یہ وہ کنسنسس نہیں لا سکتے جو کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر ہیں. نواز شریف ہمارے وہ اسٹاک مخالف ہیں, ہم تو شروع سے ان کے ساتھ الیکشنز بھی ہمارے مخالف ہوتے لڑتے ہیں, بٹ this is a political reality. He is a political leader. آپ likewise Imran Khan is a political reality. You cannot ignore them. You may hate them, you may like them, but you cannot ignore them. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس میں اب آپ نے عمران خان کو انگیج کرنے کی بات کی ہے تو آپ کی پارٹی میں ایک چیز تو ہے کہ بہت لوگ ایسے ہیں جو کام بگاڑنے والے بھی ہیں, جو ایسے بیانات دے دیتے ہیں بہت ہیٹڈ قسم کے, آپ کو لگتا ہے کہ ٹیمپریچر نیچے آ رہا ہے ان کے بیانات کے بعد پھر درجہ حرارت اوپر چلا جاتا ہے. یہ جو میں نے ابھی انصار عباسی صاحب کی اسٹوری کا بھی حوالہ دیا, اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور آپ بھی پھر ظاہر انہی لوگوں میں جو آپ چاہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انگیجمنٹ رہے. بالکل میری تو اوپن رائے ہے. تو پھر وہ لوگ جو خراب کر رہے ہیں چیزیں, ہے کہ اس کے لیے اب اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. ٹھیک ہے, یو نو ون سائیڈڈ پہ آپ ہمیں کارنر بھی کریں, ہماری پارٹی کے اوپر لیڈرشپ, ان کی فیملی بھی اندر ہو, کارکنان, ان کے بچوں کے اوپر بھی جو ہے مسلسل ایک واچ ہے. 17 لاشیں ہم نے اسلام آباد میں سے اٹھائی ہیں. وہ شہادتیں ہمارے ابھی قرض ہے اسٹیٹ ریاست کا ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہمارا قرض ہے. وہ تو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں 17 لوگوں کا کہتے ہیں, لیکن 17 لوگوں کا کچھ پرووائڈ ہی نہیں کیا. حکومت سے بھی آپ جتنی بات کر لیں ان کے وہ سب ان کے بلٹ ووٹس ہیں, میڈیکلز ہیں, وہ تو آن ریکارڈ. میں 200 یا 300 کی میں irresponsible figure نہیں دینے والا. جو لطیف کھوسا صاحب نے کہہ دیا تھا, I have been always very responsible towards this, کہ جو لیکن یہ چیزیں ہیں. پھر ہمارے پارلیمنٹیریز, ان کے فیملیز, ان کے گھروں کے اوپر جو ہوا ہے. So there is a lot of complaints from our side. 9 میں ابھی دہشت گردی کی عدالتوں میں سوائے آپ نے ان لوگوں کے کیسز نہیں چلائے جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا, جو کہ ملوث بھی تھے بقول آپ کے, لیکن جو انہوں نے نہیں چھوڑا ان کو آپ نے رکھا ہوا ہے. سو دس اے frivolous and concocted prosecution going on, litigation. آپ نے عدالتوں کو آپ نے بالکل جو ہے وہ بھی کر لیا. اس وقت ملک میں صرف ایک ہی پلر لگتا ہے, وہ لگتا ہے وہ ایک ہی ہے, وہ انتظامیہ کا پلر ہے. they have taken over the parliament, they have taken over the judiciary. سو ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے ان سب چیزوں کو دیکھنا, دیکھیں کچھ کور ایشوز ہیں جن کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو بھی 2 steps پیچھے لینا پڑیں گے. اور پھر پی ٹی آئی جو ہے, ہم تو ہمیشہ دیکھیں ہم نے فارم 47 کی حکومت کو نہیں مانا, آپ سب لوگوں نے تنقید کی, آپ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے, وی سیٹ ود دیم. اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ نہ تو وہ ملاقات کرا سکے, نہ وہ کوئی فیصلہ کرا سکے. تو پھر جہاں پہ طاقت ہے آپ لوگوں نے اگر ان سے بات کرنا چاہے, جو آپ کے پارٹی میں بہت لوگوں کا موقف بھی ہے کہ بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہونی چاہیے, ورنہ فائدہ نہیں ہے. اینڈ یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ ساتھ ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ بیکڈ ہوگی, بٹ یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ اٹ ٹیکس 2 to tango. بٹ دوسری طرف سے بھی جو سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کیمپین شروع ہو جاتی ہے کہ تھوڑا ماحول تو بنے نا دونوں طرف سے کہ فیوریبل کنڈیشنز ہوں کے لیے. ادھر آرمی چیف کے خلاف تنقید ہو جائے گی, ادھر آرٹیکل لکھ دیا جائے گا ان کا نام لے کے, ان پہ کوئی قتل کی سازش کا الزام لگا دیں گے خان صاحب کسی بھی غیر ملکی جریدے میں, تو پھر وہ بھی بات نہیں صحیح. دیکھیں اب 2 چیزیں بات ہے نا کہ سوشل میڈیا کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اب جیسے بلوچستان میں آپ نے نیشنلسٹ کو, سیپریٹسٹ کو اور ایکسٹریمسٹ کو ساروں کو ایک بریکٹ میں رکھ لیا. whereas I believe کہ جو نیشنلسٹ ہیں ان کو آپ کو سائڈ پلان کرنا پڑے گا, کیونکہ وہاں پہ کانفرنس جماعتوں کی ایک سے ہے. آپ ان کو اگر ٹیررزم کی بریکٹ میں رکھیں گے تو وہ شاید گڑبڑ ہو جائے گا, وہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح سے سوشل میڈیا میں آئی بین آسکنگ اختیار والی, آئی بین آسک عقیل, آئی ہیو آسک مینی کہ آپ کو یو آر جسٹ پلیسنگ بلیم آن آس. مجھے یہ بتائیے کہ کیا پی ٹی آئی کے کسی آفس ہولڈر کے اکاؤنٹ سے بات ہوئی ہے, کیا پی ٹی آئی کے کسی آفیشیل اکاؤنٹ سے ایسی بات ہوئی ہے؟ پھر تو ہم اس کو اون کرتے ہیں. بٹ یو آسک اس ٹو ڈس اون دوز اکاؤنٹس جو کہ ہم اون بھی نہیں کرتے.
فار ایگزامپل اگر دیکھیں ایک ہیٹرڈ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے 2-2.5 سالوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے, جو تو ہمارے لوگوں میں ایک آپ کو پتہ انٹرنیشنل ورلڈ میں بھی دس از اے ٹائم جہاں پہ لوگ بڑی اوپنلی جا کے سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں. تو اس چیز کو بھی تو ایڈریس کرنا ہے نا. اگر آپ قانونی طور پہ دیکھیں گے, اگر آپ آئین کے دائرے میں رہ کے کام کریں گے تو یہ شکایتیں نہیں ہوں گی. سو آپ وہ جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ ہم پہ ڈالتے ہیں, ویئر ایز آپ کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے, آپ کو اپنے ایکشنز بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں, آپ نے ان کی بیوی کو بھی رکھا ہوا ہے. کہاں پہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ایک سال جو ہے وہ بیگم کو اندر رکھا ہو, یو نو آپ نے جس طرح کی ان کی ایک فیملی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. سو دس از ناٹ آن. یہ ہمارے لیے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اگر آئیں گے تو وہاں آنے چاہیے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھی جو رسپانسبلٹی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے نا, اور پنجاب گورنمنٹ ہے. اب دیکھیے جو ریاض صاحب کے پروڈکشن آرڈرز وہ نہیں ہوئے, آن کے ہو گئے امپلیمنٹ. سو دیٹ مینس کہ جہاں پہ آپ نے کرنا ہوتا ہے آپ کر لیتے ہیں. چودھری ریاض صاحب کو جو ہے آپ نہیں لانا چاہ رہے. جواب آیا تھا پتہ نہیں کہ شاید وہ ہسپتال میں ہیں, طبیعت خراب ہے. دیکھیے 2 سال سے اگر آپ نے ان کا علاج نہیں کروایا تو دس از آلسو اے ویری ہیوج, میں سمجھتا ہوں کہ ارسپانسبلٹی. اور جس طرح سے انہوں نے میل ٹریٹمنٹ کیا چودھری صاحب کے ساتھ, اگر وہ اب وہ ٹریول کے قابل بھی نہیں تو وائی ہی از بیہائنڈ دا جیل, دین ہی شوڈ بی ایٹ ہز ہوم. یو نو اس طرح سے یاسمین راشد ہیں وہ بھی بیمار ہیں. اس طرح سے شاہ محمود صاحب کا کیا ہے, ان کو تو تمام کیسز میں ویسے رکھا ہوا ہے. اینڈ ہی از دا مین جو کہ آپ کو بڑا پازیٹیو آدمی ہے, اینڈ ہی انڈرسٹینڈس پالیٹکس. پاکستان کے فارن منسٹر رہے ہوئے ہیں ہی, اور ان کی ایک پی ٹی آئی کے اندر بھی سے ہے, پی ٹی آئی کے باہر بھی ان کی سے ہے, ایک پولیٹیکل فگر ہے. سو اگر آپ نے کوئی سیریسلی کام کرنا ہے, دیکھیں نا یہ جو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے نیشنل جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کو اگر نواز شریف اور محسن نقوی سیریس لیں گے تو ہم سے گلا کیوں کرتے ہیں؟ دین یو نو گورنمنٹ کو پہلے اپنا دیکھنا چاہیے. پھر اس میں ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی ٹھیک بات کی کہ کابل اور دلی کا گڑھ چھوڑا. کیا یہ اعلامیہ میں بات آئی؟ اعلامیہ میں بات نہیں ہے. اعلامیہ میں نہ افغانستان کا نام ہے نہ انڈیا کا نام ہے. یہاں پہ آپ جو ہیں کچھ اور بات کر رہے ہیں. سو جب ایک مشترکہ آپ نے اعلامیہ, اس کے بعد پھر اے این پی کا اعلامیہ آیا اپنا, انہوں نے ڈسٹنس کیا آپریشن سے, جے یو آئی نے ڈسٹنس کیا اپنے آپ کو, نیشنل پارٹی اپنے آپ کو اس میں نہیں رکھے گی. تو دیر آر وائسز ناٹ دا اونلی. لیکن مولانا صاحب نے پی ٹی آئی پہ ویسے اس معاملے میں تھوڑی تنقید نہیں, انہوں نے یہ کہا ہے, وہ تنقید ان کی جائز بھی ہے. دیکھیے آپ کو کوآرڈینیشن تو کرنی پڑے گی نا. اگر آپ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس میں جا رہے ہیں تو جے یو اور پی ٹی آئی کے بغیر تو یہ الائنس بالکل زیرو ہے. سو وہاں پہ اسد کیسر از ٹرائنگ, بٹ یو نو دیر ہیز ٹو بی ون رسپانسبل پرسن جو کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, اور خاص کر جب آپ پولیٹیکل مخالف و متحارب گروپ کے ساتھ آپ نے الائنس کرنا ہے تو اس پہ تو بڑی ڈیلیکیسیز ہوتی ہیں. پھر علی امین نے انہوں نے مجھے خود بتایا, پارٹی میں سیاسی لوگ کم رہ گئے نا, مسئلہ یہ بہت زیادہ سیاسی لوگ ہیں نہیں. اس کی وجہ یہ کہ دے آر مور لائرز, they also lack that political training, اور وہ ان سے نہیں ہینڈل ہو رہی چیزیں. وہ انیبلٹی بھی ہے, ان ایکسپیرینس بھی ہے, اور پولیٹکس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. دیکھیں جو لائر ہوتا ہے نا, he starts looking politics through the books of law, whereas law follows politics, politics never follow law. So and politics is always grey. یہ اس کے کلر بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا. سو دس از سم تھنگ وچ از کنفیوزنگ. سو وی نیڈ دوز پیپل جو کہ پولیٹیکل ایکومن بھی رکھتے ہیں, ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں, تاکہ یہ ہاتھ کو زیادہ بہتر معاملات کو سمجھ سکیں. اور پھر جو آگے معاملہ کرنا ہے اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ نو پاکستان کی اکنامک اسٹیج بھی ایسی ہے. اینڈ سیکنڈلی فار مور امپورٹنٹ تھنگ, لاسٹ سینٹنس میں کہہ رہا ہوں, عمران خان صاحب کی رہائی ہے, بشرا بی بی کے کیسز کو ختم ہونا ہے. اینڈ فار دیٹ وی نیڈ اے پولیٹیکل اسٹریٹجی. اس وقت پی ٹی آئی نہ اپوزیشن ٹھیک کری ہے نہ سیاست ٹھیک کری. دس از مائی پرسنل اوپینین وچ آئی ایم ویری اوپن اباؤٹ دیٹ. دے ہیو ٹو ڈو دس پالیٹکس, اور اس کے لیے پولیٹیکل لوگوں کو آگے آنا پڑے. اور خان صاحب کی رہائی, اس کی خان صاحب کی رہائی کے لیے ابھی ہمیں دیکھیں نا, اب ہمارے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے. جو ہم جو ورکرز ہیں وی آر گیٹنگ, ایک تو بے صبرے ہو رہے ہیں, ہم اتاولے ہو رہے ہیں, پھر ہم اینکشس ہو رہے ہیں, پھر اس سے غصہ بڑھتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ تنقید زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے. سو دیز تھنگز دا لیڈرشپ دے نیڈ ٹو ریئلائز بیکاز دے آر ناٹ لیڈنگ فرام دا فرنٹ. 2 ایسے اوکیزنز ہیں 4 اکتوبر اور 26 نومبر جہاں پہ وہ آ نہیں سکے. ٹھیک ہے, علی امین آئے, علی امین پہ تنقید وہ کرے جو ڈی چوک میں تھا, باقی نہیں, باقی غائب ہو جاتے ہیں. لیکن لوگ ان کے سوشل میڈیا پہ پیغام دے دیتے ہیں. جنید اکبر اور عالیہ کے آنے کے بعد, عالیہ حمزہ کے آنے کے بعد پنجاب اور کے پی میں پارٹی متحرک ہوئی ہے. وہی کر سکتے ہیں جو کمیٹڈ ہیں, پرانے ہیں, جو پی ٹی آئی فیس ہیں, وہ کر سکتے ہیں. جو لیڈرشپ جو ان کی ایبسنس ہے, ان کی کال پہ لوگ نہیں